اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا، اور رمضان کے اندر کیا خاص بات ہے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا، انسان کے دو دشمن ہیں، ایک اس کا نفس جزائر اور ایک باہر کا ہے شیطان. یہ دونوں سے مس گائڈ کرتے ہیں. نفس کیا کہتا ہے کہ سوئے رہو، جسم کی نیڈ پوری کرو، اس کی خواہش ہے سوتے رہو، فجر آ رہی نہ پڑھو، قضا کر دو نماز کو. یہ لذات زبان کی لذتیں، دوسری لذات وہ کہتی ہے کوئی رول ریگولیشن نہ دیکھو، بس جہاں سے مال آتا ہے اسے کما لو. یہ جو خواہشات ہوتی ہیں یہ اس کا نفس ہے. اور دوسرا شیطان وہ اس نفس کو کے تھرو حملہ کرتا ہے، تو اسے وسپر ڈالے گا، ایک خیال ڈالے گا، ایک وسوسہ ڈالے گا اس کے اندر، اس کا نفس اس کے نفس کو بھڑکا دے گا. تو یہ دونوں مل کے اس کو مس گائڈ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں کیا کیا کہ ایک ایسے عبادت فرض کر دی کہ جس سے اس کا نفس ٹوٹے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپشنل ہوتا تو ہر شخص شاید نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرض ہے تم پہ، ضروری ہے. اب ضروری ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ صبح سحری پڑھو. سحری پڑھنے سے کیا ہے کہ وہی اس کی نیند کا جو نفس چاہتا تھا کہ میں سوؤں وہ ٹوٹتا ہے. پھر اس کے بعد اس وقت کی جو برکات ہے جو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں، وہ برکات جو صالحین کو عام دنوں میں حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت ہر مومن کو دینا چاہتے ہیں. اس لیے سحری کو اٹھایا. پھر اس کو سارا دن بھوک پیاس برداشت کروائی کہ اس کا نفس ٹوٹے، کہ بھوکے پیاسے دل چاہ رہا کھانے پینے کو، موجود ہے چیز لیکن نہیں. پھر اس کے بعد رات کو قیام اللیل کرایا کہ کھڑے ہو اللہ کے سامنے، نہ بول توڑا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تمہیں عادت پڑے. تو جب اس طرح سے ایک ماں اس گزارتا ہے، اگر صحیح طرح گزارے تو اس کا نفس ٹوٹتا ہے، کیونکہ ڈیزائر کے اگینسٹ کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کی، دوسرا دشمن شیطان تھا، اس کو قید کروایا. اب خود سوچے، اللہ کی رحمت کی انتہا ہے ایک ٹیب دیا جائے کسی کو کہ یہ تم نے کرنا ہے، اس ایم تک پہنچنا ہے، اور پھر اس میں سارے رولز کو بدل دیا جائے. عام دنوں کا کیا ہے کہ نفس آوی شیطان حملہ کرتا ہے، اور اس مہینے کے اندر سارے رولز بدل دیے جائے کہ شیطان قید ہے، نفس کمزور ہے، تم ایک قدم بڑھو گے وہ 70 گنا کے برابر ہے، تم ایک نیکی کرو گے 70 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی. اب کچھ سوچے کیا اپرچونٹی سے دی گئی. لیکن ایک عام انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. جس کو یہ پتا ہے کہ میری ڈیسٹینیشن کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اس کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے مجھے کیا اپرچونٹی دے دی گئی ہے. یہ بالکل سمجھنے کے لیے ایسے ہی ہے، ایک بادشاہ کہتے ہیں کہ کچھ منٹس ہے، کچھ وقت ہے، جتنا لوٹ سکتے ہیں کسی کسانے کو لوٹ لو. تو اللہ تعالیٰ ایسے اپرچونٹی دے رہے ہیں، آجو میرے قریب. تمہارے دونوں دشمن جو ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں وہ کمزور کر دیے گئے ہیں، اور تم ایک قدم بڑھاؤ گے 70 سے ملٹیپلائی ہوگا، میرے قریب سے قریب تر ہوتے جاؤ، ہے لمیٹڈ ٹائم. اب جو اس چیز کا اویئرنس رکھتا ہے کہ کیا اپرچونٹی ہے، اس کی کیا حالت ہو. اسے ایگزامپل سے سمجھیں کہ جیسے ایک ریس ہو. ریس کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن کے حدیث پاک میں بھی یہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے تنفس کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں مہینے کے اندر. تو جیسے کوئی ریس ہو، مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھوں. اب اس بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر. جیسے ہی ریس کا وقت قریب ہوتا ہے وہ بالکل فوکس ہوتا ہے کہ یہ بس لمیٹڈ ٹائم ہے، میں نے میکسیمم آؤٹ پٹ دے دینا ہے، یہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے. اور وہ انتظار کر رہا تھا، جیسے اناؤنس ہوتا ہے کہ بس دوڑو، بس دوڑے گا، فوکس ہوتا ہے. بس دوڑ کے دوران اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا سوائے اس کے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. پورا سمپیتھیٹک سسٹم اس کا اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ایک مومن سے یہی چاہتے ہیں کہ شعبان کے آخری ایام آئے، ایک مومن فوکس ہو جائے کہ بس آنے والا ہے وہ مہینہ اور میں نے میکسیمم آؤٹ پٹ دے دینا ہے، اور جتنی میری مطلب کہ استطاعت ہے، جتنی میں ایفرٹ کر سکتا ہوں میں کر جاؤں گا اس کو. کیونکہ گولڈن اپرچونٹی دے دی گئی ہے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اپرچونٹیز آتی رہتی ہے، ہر سال آتی ہے. خود کبھی تحمل سے یہ سوچے کہ زندگی میں کتنی اپرچونٹیز آتی. 60 سال اگر 70 سال ایوریج لائف ہو، ایک 20 سال کا یعنی کہ نوجوان اس کو سمجھے کہ یہ کوئی اپرچونٹی ہے، اس کی 40-50 ٹائمز آئے گی. اور جس کی ایج کی 40-50 ہو وہ کتنی اپرچونٹیز رہ گئی ہیں. لمیٹڈ اپرچونٹیز. اور یہ بھی تب ہے جب کی گارنٹی ہو کہ 60-70 ایئرز ہے. جس کو گارنٹی نہ ہو وہ کیسے اس اپرچونٹی کو مس کر سکتا.